بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ حاضرین مجلس، ابھی کچھ دیر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت و نصیحت کی اگلی کڑی کا آغاز ہوا چاہتا ہے، تو ہم میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ مجلس کون سی مجلس ہے، کون سی قسط ہے، کون سی کڑی ہے؟ جی 17ویں ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ یہ علم دوستی کا ثبوت ہے کہ آدمی علم کو یاد رکھے اور علم کو محفوظ رکھے۔ یاد رکھنے کو تو لوگ بہت کچھ یاد رکھتے ہیں، لیکن جو چیز یاد رکھنے کی اس کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن ہے کمپٹیشن میں بڑھنے کی چیز تو یہی ہے کہ دینی کاموں میں، دینی کازوں میں، دینی علم میں انسان آگے سے آگے بڑھے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو اس کو دنیا میں بھی کام دیتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ تو حاضرین، تو یہاں پر اگلا سوال یہ ہے کہ کوئی بتا سکتے ہیں کہ یعنی کہاں تک پہنچے تھے ہم؟ یاد ہے؟ اچھا، 17ویں کڑی میں ابھی مسجد قباء کی تعمیر؟ جی ماشاءاللہ بیٹا، الغات میں تو ہمارے پاس کعب الاشرف کا قتل، ماشاءاللہ اس نے صحیح ہے، کعب الاشرف کے قتل پر معاملہ۔ جی جی ماشاءاللہ۔ تو جنگ بدر سن لیے تھے نہیں سن لیے تھے آپ لوگ؟ اچھا، تو بہرحال یہ ہماری زندہ دلی کا ثبوت ہے کہ الحمدللہ جو ہم سنتے ہیں اس کو یاد بھی رکھتے ہیں۔ جب چیز عمل یاد رکھے گا تو اس پر عمل بھی مسلمان کر سکتا ہے۔ تو حاضرین، بلا کسی تاخیر شیخ محترم ہمارے درمیان انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں اگلی کڑی کا آغاز کرنے کے لیے۔ قبل اس سے کہ میں اپنی بات ختم کروں، ایک اعلان کر دے مناسب سمجھتا ہوں کہ سرزمین الغات پر ایک تاریخی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے بعنوان منہج سلف کانفرنس۔ ایک بہت ہی اہم عنوان تھا جس کو اہمیت کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا تھا۔ الحمدللہ اسی اہتمام کے خاطر کوششیں جاری اور ساری ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ کام کسی ایک فرد واحد کا نہیں بلکہ اجتماعیت کا کام ہے۔ کانفرنس کسی ایک آدمی اور کسی ایک فرد واحد سے انعقاد میں عمل آنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ کانفرنس ایسی ہوتی ہے جس میں شہر ہی نہیں بلکہ بیرون شہر سے بھی لوگ افراد تشریف لاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ الغات سے آپ کا رشتہ ہمیشہ پرانا اور قدیم اور بہت ہی گہرا اور بہت ہی مفید ترین رہا ہے۔ آپ کی شرکتیں اجلاس اور کانفرنس کی کامیابی کی ضمانتیں ہوا کرتی ہیں۔ صاحب سمجھ، صاحب سوچ، صاحب بود یہاں پر تشریف رکھا کرتے ہیں۔ تو میں نے خصوصیت کے ساتھ، جیسا کہ دیکھیں آپ بہت ہی کم آنا ہوتا ہے، لیکن بغیر آپ سے ملاقات اور آپ کے اعلان کی خاطر میں یہاں پر آیا ہوں۔ تو منہج سلف کانفرنس، یعنی آج کے دور میں منہج سلف مختلف چیزوں میں کیا ہونا چاہیے؟ بھائی بھائی کا اختلاف ہے، سلف کیا کہتا ہے؟ جماعتوں میں اختلاف ہے، منہج سلف کیا کہتا ہے؟ دعوتی کاموں میں اختلاف ہے، منہج سلف کیا کہتا ہے؟ کسی کو اوپر چوٹ کرنا ہو تو منہج سلف کیا کہتا ہے؟ کسی کی تعریف کرنا ہو تو منہج سلف کیا کہتا ہے؟ یعنی منہج سلف ہمارے زندگی کے ان گوشوں میں جن گوشوں پر روشنی آج تک نہیں پہنچی ہے۔ دو صاحب علم ہیں، دو صاحب سمجھ ہیں، لیکن اختلاف کی پیچ و تاب میں اس طریقے سے پھنس چکے ہیں کہ وہ پتہ نہیں چلا سکتے کہ اس میں منہج سلف پر کون قائم ہے اور کون منہج سلف اور منہج صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے۔ ہیں سب اپنے آپ کو حق کہنے والے، ہیں سب اپنے آپ کو صاحب علم کہنے والے، ہیں اپنے آپ کو حق پر جمنے والے۔ تو ایسے ہی حساس موضوعوں کو لے کر اس کانفرنس کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے۔ اس کا مین عنوان ہے منہج سلف کانفرنس، لیکن ذیلی جو اندر عنوانات ہیں ان میں یہی چیز رہے گی کہ منہج سلف کا تعارف کیا ہے، منہج سلف سے اختلافات کے نقصانات کیا ہیں،
اس عنوان کو شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ خطاب کریں گے، اور شیخ منیر قمر صاحب جو ہے آپسی اختلاف میں منہج سلف کیا ہے، اس موضوع پر انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے، اور منہج سلف اور اصلاح خواتین کے موضوع پر شیخ خالد بن حسن صاحب فیضی انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے، اور آپس میں کسی کی تعریف مدح اور نقد میں کسی کی تعریف کی جائے تو اور کسی کی تنقید کی جائے تو اس میں منہج سلف کیا ہے، اس موضوع پر ڈاکٹر وسیع اللہ عباس انشاءاللہ تعالی خطاب فرمائیں گے۔ چوٹی کے علماء کرام ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں، ایک علماء کا جمع غفیر یہاں پر رہے گا اس دن، تو آپ سے ملاقات اور آپ اپنے جو سوالات ہیں خصوصی ان سوالات کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ تو یہ اصل کانفرنس جو ہے صبح 8 بجے سے لے کر رات 11 ساڑھے 11 بجے تک یہ منعقد رہے گی۔ اس کے 4 سیشن ہیں، یعنی پہلا حصہ ظہر سے 8 سے لے کر 12 بجے تک ظہر کے بعد 2 عربی میں خطابات ہوں گے، پھر اس کے بعد والا حصہ جو ہے وہ ہے عصر سے لے کر مغرب تک دعات کے لیے، اور پھر آخری جو خطاب عام ہے وہ ہے عشاء کی نماز کے بعد سے 11:30 بجے تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام چلے گا۔ تو ماشاءاللہ جیسے آپ لوگ حاضر ہوا کرتے رہتے ہیں، تو ضروری بات یہ ہوگی کہ اگر جو اشخاص یعنی صاحب علم سے میری گزارش ہے، یعنی علمی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ صبح کی مجلس میں ہوں گی، اگر جو چاہتے ہیں کہ اس مجلس میں تشریف لائیں، شرکت کریں، جو صبح یعنی 8 بجے سے ظہر تک ہوگی، 12:15 تک ہوگی، 8 بجے سے 8:30 تک اس میں ناشتے کا انتظام رہے گا، 8:30 بجے سے مجلس شروع ہوگی، 8:30 بجے سے لے کر 12:15 تک یہ مجلس چلے گی۔ یہ علمی طبقے کے لیے مجلس رہے گی، اور جو بھی اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں اور اس مجلس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، براہ کرم اپنا نام جو ہے ہمارے شیخ محترم محمد نصیر الدین صاحب کے حوالے آپ اپنا نام لکھا دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کی سیٹ بک کر دی جائے۔ اور اس کے علاوہ جو خطاب عام ہے عشاء کے بعد، یہ تو اعلان عام ہے، اس میں آپ کو نام لکھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جیسے کہ تنسیق ہوتی ہے، گاڑی وغیرہ کا انتظام ہوگا تو انشاءاللہ یہاں پر تشریف لانے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں کسی کو کوئی سوال، کوئی اشکال، یعنی ٹائم ٹیبل میں شیخ سب کلیئر ہے انشاءاللہ؟ بدھ کے دن ہم نے اعلان کیا تو کچھ بھائی پوچھ رہے تھے کہ رات کتنی دیر تک پروگرام چلے گا؟ 8 بجے سے 12 بجے تک کس وقت کتاب رہے گی؟ صبح یہی مشائخ رہیں گے، ایک شیخ اور اس میں الگ رہیں گے، شیخ شبیر احمد نورانی صاحب جو ہے نا، اس میں ایک اور زیادہ خطابات، اور شیخ مقصود صاحب کا بھی انشاءاللہ خصوصی خطاب اس میں رہے گا کہ داعیہ نے حق کے لیے کیا زیادہ راہ ہونا چاہیے، اس موضوع پر شیخ کا خصوصی خطاب بھی اس میں رہے گا۔ تو میں بلا کسی تاخیر شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت و نصیحت کی اگلی کڑی انشاءاللہ شروع ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشہد ان لا الہ الا اللہ، ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ الى الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کے سلسلے مبارکہ کا
یہ آپ کی سیرت مبارکہ کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، پچھلے درس میں ہم اور آپ یہاں تک پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے فارغ ہوئے تو آپ کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ جو آپ کے مخالفین تھے یا مسلمانوں کے علاوہ جو لوگ تھے وہ 4 قسم کے تھے۔ ایک تو قریش تھے، مکہ کے لوگ جو آپ کے کھلے دشمن اور جن سے آپ کی کھلی لڑائی تھی۔ دوسرے مدینہ منورہ کے وہ باشندے تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تیسرے یہود تھے، اور چوتھے مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد رہنے والے بدوی قبائل تھے، عرب کے دیگر قبائل تھے۔ تو غزوہ بدر کے بعد اہل مکہ کے اوپر کیا گزری اور انہوں نے کیا کیا طریقے، کیا کیا تدبیریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زد پہنچانے اور آپ کو تکلیف دینے کے لیے سوچی، اس کا کچھ ذکر پچھلی مجلس میں آ چکا ہے، اور اگلی مجلس میں یا اسی مجلس کے آخر میں کچھ اس کا ذکر آئے گا۔ دوسرے یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نپٹا، اس کا بھی ذکر پچھلی مجلس میں آ چکا ہے کہ بنو قینقاع کو آپ نے شہر بدر کیا، اور کعب بن اشرف جو ایک زبان دراز بدگو شاعر تھا اور مسلمان عورتوں کا نام لے لے کر کے وہ بد زبانیاں کیا کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد ابن مسلمہ اور ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ کے ذریعے اس کا خاتمہ کرا دیا۔ بات ہم اور آپ ہماری بات یہاں پر رکی تھی کہ عام عرب کا جو دیگر بدوی قبائل تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا تدبیریں کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے ایک اور بات میں یہاں پر رکھ دینا سیرت کے لحاظ سے مناسب سمجھتا ہوں، اور اگرچہ اس کے ذریعے موضوع طویل ہوتا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا موضوع بڑا طویل ہو گیا، میں نہیں سمجھا تھا کہ ہاں اتنا لمبا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن اصل میں حقیقت یہ ہے ساتھیوں کہ فارسی کا ایک شعر ہے، اس کا ایک مصرع ہے کہ لذیذ بود حکایت دراز تر گفتن، یعنی جب حبیب و محبوب دوست اور دوست ایک ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں تو بات کو طول دینا اور گفتگو کو لمبا کر دینا اس میں بڑا لطف آتا ہے، کہ جیسے اردو شاعر کہتا ہے کہ مزہ آتا اگر گزری ہوئی باتوں کا افسانہ، کہیں سے ہم بیاں کرتے کہیں سے تم بیاں کرتے۔ تو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، ان کی سیرت کو طول دینے کا جو مزہ آتا ہے وہ یقیناً اس میں مزہ اور لطف ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو چونکہ وقت کا بھی لہذا اس میں اختصار سے کام لینا چاہیے۔ جو آج مجھے چند باتیں غزوہ بدر سے متعلق کرنی ہیں اور اسے اس درس سے پہلے کرنی چاہیے تھی، لیکن ذہن سے بات نکل گئی، اس میں سے 2-3 باتوں کا میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں جس میں ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے اور ہمارے اور آپ کے لیے درس ہے کہ ہم اور آپ اس سے کیا درس لیتے ہیں اور کیا سبق لیتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں فتح اور کامیابی عطا فرمائی تو پچھلے درس میں آپ لوگ سن چکے ہیں کہ 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 ہی گرفتار ہوئے تھے۔ ان گرفتار ہونے والوں میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی عزیز و بڑے قریبی تھے، حتیٰ کہ ان میں آپ کے ایک داماد بھی تھے۔ ظاہر بات ہے داماد سے انسان کو بڑی خصوصی الفت ہوا کرتی ہے۔ آپ کے ایک داماد بھی تھے جن کا نام تھا ابو العاص ابن الربیع۔ کیا تھا؟ ابو العاص ابن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ آپ کے خلاف جنگ میں نہیں آنا چاہتے تھے، لڑائی نہیں کرنا چاہتے تھے آپ کے خلاف، لیکن چونکہ اپنے قوم کا ساتھ دینا تھا، حالانکہ یہ بھی ایک جرم ہے اور ناقابل معافی جرم ہے شریعت کی نظر میں۔ اسی طرح آپ کے چچا بھی تھے عباس ابن عبد المطلب، وہ بھی نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن قوم کا ساتھ دینے کے لیے مجبور کیا گیا تھا انہیں۔ آپ کے کچھ بھتیجے بھی تھے، عقیل ابن ابی طالب، چچا زاد بھائی بھی تھے آپ کے،
نوفل ابن حارث یہ آپ کے ساتھ بھائی تھے، یہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے، تو ان قیدیوں میں یہ لوگ بھی گرفتار ہوئے تھے۔ اور ظاہر بات ہے قیدیوں کے، جیسے پچھلی مجلس میں آیا کہ قیدیوں کے فدا کے لیے، فدیہ دینے کے لیے آپ نے ایک رقم متعین کی تھی جو 4000 درہم تھی، لیکن جس سے جو کچھ وہ ہو سکا ادا کیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ کچھ لوگوں کو آپ نے بغیر کچھ لیے چھوڑ دیا، ان میں آپ کے داماد حضرت ابوالعاص بن الربیع بھی تھے، لیکن کیوں چھوڑا تھا؟ یہ نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے نہیں کہ ہمارے داماد ہیں، اس لیے نہیں، اس لیے کہ دوسرا جو کوئی گرفتار ہے وہ بھی تو کسی کا داماد ہو سکتا ہے نا مسلمانوں میں۔ جو دوسرا گرفتار ہے جو مہاجر، ان کی چچا داد بھائی ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے، کسی کا چچا ہو سکتا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے داماد کو چھوڑیں تو ہمارے داماد کو بھی چھوڑیے، اب اپنے چچا کے ساتھ رو رعایت کریں تو ہمارے چچا کے ساتھ رو رعایت کیجیے۔ اس لیے کہ اسلام میں اس ناحیے سے کوئی رو رعایت نہیں ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب ابوالعاص بن الربیع گرفتار ہوئے تو ان کی بیوی حضرت زینب، ان کی بیوی حضرت زینب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، وہ ابھی ہجرت کر کے نہیں آئی تھی، اس لیے کہ ابوالعاص بن الربیع نے انہیں ہجرت نہیں کرنے دیا تھا۔ اس لیے نہیں کہ اس سے کوئی دشمنی تھی، اس لیے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دشمنی تھی، ایسا نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میاں بیوی میں ایسی محبت رکھی تھی، وہ اپنی بیوی کو اس قدر چاہتے تھے کہ اسے چھوڑنا دشمنی میں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت میں نہیں، لیکن صرف اپنی بیوی کی محبت میں انہیں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن اللہ کا کرنا ہے کہ غزوہ بدر میں گرفتار ہو گئے۔ اب گرفتار ہو گئے تو ظاہر بات ہے فدیہ ادا کریں تو چھوٹیں گے۔ تو حضرت زینب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی کہا جاتا ہے، انہوں نے ان کو چھڑانے کے لیے ایک ہار بھیجا، جو ان کے پاس ایک قیمتی ہار تھا، اسے بھیجا کہ دے کر کے اپنے شوہر کو چھڑا لیں۔ ظاہر بات بیوی کے دل میں جو شوہر کی محبت ہوتی ہے کسی اور کی محبت نہیں ہوتی، کسی اور کی محبت نہیں ہوتی، تو اس کو چھڑانے کے لیے کیا بھیجا؟ ہار۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے پیش آنے لگا، ہاں بھائی اس نے فدیہ دیا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس نے یہ دیا، اس کو چھوڑ دو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ہار آیا، آپ نے اسے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بدمعشرت کوئی ہوتی ہے تو رو دیتا ہوں، بدمعشرت کوئی ہوتی ہے تو رو دیتا ہوں، کوئی گزری ہوئی محفل مجھے یاد آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کا تھا۔ حضرت خدیجہ نے جب حضرت زینب کو رخصت کیا تھا تو یہ ہار دے کر کے بھی رخصت کیا تھا۔ تو جب حضرت زینب کو کچھ نہیں ملا، ان کے پاس صرف یہ اپنی ماں کا دیا ہوا ہار تھا، تو اس ہار کو اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے انہوں نے بھیج دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا اور کہا اگر تم چاہو تو اس ہار کو واپس کر دو، زینب کے اس ہار کو واپس کر دو، اس لیے کہ یہ ان کے پاس ان کی ماں کی نشانی ہے، ان کے پاس ان کی ماں کی نشانی ہے، اور ان کے قیدی کو چھوڑ دو۔ تو ظاہر بات تمام مسلمان بڑے رضا و رغبت، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی جھجک کے، تمام لوگوں نے کہہ دیا کہ ہاں ہم ان کو بغیر فدیہ لیے ان کو ہم معاف کر دیتے ہیں، یہ ہار واپس کر دیتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے نہیں کہ مفت میں چھوڑ دے رہے ہیں، آپ نے ابوالعاص بن الربیع کے ساتھ یہ شرط لگائی کہ ہم یہ ہار تو واپس کر دے رہے ہیں اور تمہیں بغیر فدیے کے چھوڑ دے رہے ہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ اب میری بیٹی کا راستہ تم چھوڑ دینا، اسے میرے پاس، وہ مسلمان ہو چکی ہے، تم ابھی تک اسلام نہیں لے آئے ہو، حالت کفر میں ہو، مسلمان ہو چکی ہے، تم اسے وانے دینا۔ تو ابوالعاص بن الربیع اس کے اوپر راضی ہو گئے، اور ایک لمبا سا قصہ ہے، بلکہ پورا درس ہے اور پوری تقریر ہے کہ کس طریقے سے
دونوں کی جدائی ہوئی اور کس طریقے سے وہ آئے اور انہیں سفر میں کیا تکلیفیں ہوئی. خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور ایک صحابی کو اور بھیجا, کہا جاؤ مکہ مکرمہ سے باہر فلاں جگہ تم کھڑے رہنا, تو وہاں ایک اونٹ پر سوار ہو کر کے, اسے ابو العاص بن ربیع سے کہہ دیا تھا, زینب آئے گی, اسے لے کر کے مدینہ منورہ چلے آؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عوض میں ان کو چھوڑ دیا. گویا یہ سمجھیے کہ حضرت زینب قیدی بنائی ہوئی تھی, آپ اور ابو العاص یہاں پر اب قیدی ہوئے, تو ایک قیدی کے بدلے دوسرے قیدی کا آپ نے تبادلہ کیا. اپنا داماد ہے اور اپنی بیٹی ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی بلا معاوضہ نہیں چھوڑا. دوسری چیز, جیسا کہ ہم نے کہا قیدیوں میں آپ کے چچا بھی تھے, کون؟ حضرت عباس بن عبد المطلب. اور میں چاہوں گا توجہ دیں آپ لوگ, حضرت صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو کس قدر ملحوظ رکھا کرتے تھے, کس قدر ملحوظ رکھتے تھے کہ کوئی ایسی بات ان کی زبان سے نہ نکلے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوء ادب, کوئی ایسی بات ان کی زبان سے نہیں نکلتی تھی. ہوا کیا کہ انصار نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول کے چچا ہیں اور اللہ کے رسول کو ان سے بڑی محبت تھی, عمر میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا, آپ کو عمر حضرت عباس کی چچا اگر دیتے لیکن عمر میں کوئی فرق زیادہ نہیں تھا, تو آپ کو ان سے بڑی محبت تھی, بلکہ آپ انہیں اپنے باپ کی طرح عزت دیتے تھے. اس کا اندازہ آپ لوگ اس سے لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری شریف میں روایت ہے, جب استسقاء کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو آپ دعا کے لیے کھڑے ہوئے, تو آپ نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ تبارک و تعالیٰ, جب تک تیرا نبی زندہ تھا ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تجھ سے پانی طلب کرتے تھے. یعنی تیرا نبی ہمیں دعا کراتا تھا, ہمیں لے کر کے نکلتا تھا, ہمیں نماز پڑھاتا تھا اور تو ہمیں بارش برساتا تھا. آج جب تیرا نبی اس دنیا میں نہیں ہے تو ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے تجھ سے پانی مانگتے ہیں, اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں پانی دے. اور حضرت عباس سے کہا کہ اے عباس چلیے اور دعا کیجئے, چلیے اور دعا کیجئے. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت عباس کا کیا مقام تھا, حضرت عباس کا کیا مقام تھا. لیکن اس کے باوجود انصار نے جب یہ دیکھا کہ آپ کے نزدیک ان کا ایک اچھا مقام ہے, بلکہ آپ نے غزوہ بدر میں پہلے کہہ دیا تھا کہ دیکھو بنو ہاشم کے کچھ لوگ اپنی خوشی سے جنگ میں آئے نہیں ہیں, لہذا کوشش کرنا کہ انہیں قید کرو, انہیں قتل نہ کرنا. کوشش کرنا کہ انہیں قید کر لو, انہیں قتل نہ کرنا. ان میں کیا کہ عباس بن عبد المطلب بھی رضی اللہ عنہ, تو یہ بھی گرفتار ہو گئے, اور ان کے گرفتار ہونے کا قصہ ابھی کیسے ہے میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کرتا ہوں. تو حضرت عباس بن عبد المطلب سے متعلق انصار نے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ چاہیں اجازت دیں تو ہم اپنے بھانجے کو, اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے بھانجے کو بھی بغیر فدیہ لیے چھوڑ دیں. آپ نے فرمایا لا, ایک درہم بھی نہیں چھوڑنا. یہ نہیں کہ بغیر فدیہ لیے, بلکہ ایک درہم بھی چھوڑنا نہیں ہے. تو یہاں ساتھیوں دو چیزیں ہیں. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں برتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانا, مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرنا, مسلمانوں کے خلاف ان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر کے چڑھانا, یہ ناقابل معافی جرم ہے, یہ بہت بڑی بغاوت ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر انسان پکا مسلمان ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر کافروں کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے تو یہ کفر ہے, مسلمان نہیں رہ جاتا, انسان کافر ہو جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات ذرا آپ غور کریں کہ انصار نے یہ کیوں کہا کہ ہم اپنے بھانجے کو چھوڑ دیں. اس لیے کہ حضرت عباس کی دادی جو تھی وہ بنو خزرج سے تھی. حضرت عباس کی دادی کون تھی؟ بنو, یعنی ان کی ماں نہیں تھی. اوپر سے انہوں نے لیا بھانجا اپنا تصور کیا.
آخر انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ کے چچا کو؟ اس لیے کہ چچا ایک قریبی رشتہ ہے، اس سے محبت اور بڑھے گی۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول، ہم اپنے بھانجے کو اگر آپ اجازت دیں تو بغیر فدیہ کے چھوڑ دیں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ انصار کا حسن ادب تھا۔ اگر یہ کہتے کہ آپ کے چچا کو بغیر فدیہ لیے چھوڑ دیں تو گویا احسان کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم اپنے بھانجے کو چھوڑ دیں تاکہ احسان کس پر رہے؟ ہمارے اوپر رہے، اللہ کے رسول پر احسان ہم نہ جتلائیں۔ یہ اعلیٰ درجے کا ادب انصار نے استعمال کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے چچا کو چھوڑ دے رہے ہیں، کیا کہا؟ ہم اپنے بھانجے کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیسہ بھی چھوڑنے سے، لیکن حضرت عباس کا واقعہ کیا؟ حضرت عباس کا واقعہ کیا؟ مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عباس کو ابو الیسر نامی ایک صحابی نے گرفتار کیا تھا۔ ابو الیسر نامی، جس کا نام شاید عمرو تھا، عمرو ابن قیس، انہوں نے ان کو گرفتار کیا تھا۔ آپ نے کہا کہ اے ابو الیسر، عباس تندرست آدمی ہیں، موٹے تگڑے ہیں، طاقتور ہیں، جنگ لڑنا جانتے ہیں، اور تم دبلے پتلے آدمی کیسے تم نے انہیں گرفتار کر لیا؟ ہوتا ہے نا، کسی بڑے آدمی کو کوئی آدمی مار دے، پچھاڑ دے تو تعجب ہوتا ہے۔ عباس طاقتور آدمی ہے، ہتھیار چلانا جانتے ہیں، آخر تم نے انہیں گرفتار کیسے کر لیا؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ایسا تھا، اس کا رنگ ایسا تھا، وہ ایسا کپڑا پہنے ہوئے تھا، اس نے میری مدد کی ہے ان کو گرفتار کرنے میں، ورنہ یہ ہماری گرفتاری میں نہ آتے۔ آج وہ شخص ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، آج اس فوج میں ہمیں وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک ملک فرشتے کے ذریعے تمہاری مدد کی ہے، ایک فرشتے کے ذریعے تمہاری، یعنی جس شخص نے تمہیں ان کو گرفتار کروایا وہ کون تھا؟ ایک فرشتہ تھا۔ اس کے بعد آپ نے کہا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ذرا سوچئے، اپنے چچا ہیں، اپنے سگے چچا ہیں، کہتے ہیں کہ اے عباس، اپنا فدیہ بھی ادا کرو، اپنے بھتیجے عقیل کا بھی فدیہ ادا کرو، اپنے بھتیجے نوفل ابن حارث کا بھی فدیہ ادا کرو، اور اپنے دوست عتبہ ابن جہدم کا بھی فدیہ ادا کرو۔ یعنی تم اکیلے 4 آدمیوں کا فدیہ ادا کرو۔ کس کا؟ 4 کا فدیہ ادا کرو۔ حضرت عباس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں تو آنا نہیں چاہتا، مجھے زبردستی لایا گیا ہے، میں تو اندر سے پہلے بھی مسلمان تھا۔ کہا یہ معاملہ تمہارا اللہ کے ساتھ ہے، تم مسلمان تھے یا نہیں تھے، تم آنا چاہتے تھے یا نہیں آنا چاہتے تھے، البتہ ظاہر یہ ہے کہ تمہارے خلاف تلوار لے کر کے، ظاہر کیا ہے، تمہارے خلاف ہتھیار لے کر کے آئے تھے، لہذا 1 درہم بھی تم سے معاف نہیں کیا جائے گا۔ دیکھ، چچا ہے نا، یہاں کوئی نہ رشتہ داری ہے، دین کے معاملے میں نہ کوئی دوستی ہے، دین کے معاملے میں کوئی رشتہ داری اور کوئی دوستی اور چلنے والی نہیں ہے۔ یہاں کام کیا آنے والا ہے؟ اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق کیسے، اللہ کے ساتھ تمہارا رشتہ کیسے، یہی چیز کام آنے والی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں بہتر جانتا ہے، اور جیسا اگر تم کہہ رہے ہو اگر یہ حق ہے تو اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، البتہ تمہارا ظاہر کیا تھا؟ ہمارے خلاف تھا، تمہاری تلوار ہمارے خلاف اٹھی ہوئی تھی، لہذا تم اپنا بھی فدیہ دو، اپنے بھتیجے عقیل کا بھی فدیہ ادا کرو، اپنے بھتیجے نوفل ابن حارث کا بھی فدیہ ادا کرو، اور اپنے دوست عتبہ ابن جہدم کا بھی فدیہ ادا کرو۔ تو کہا اے اللہ کے رسول، ٹھیک ہے، میرے 20 اقیہ سونا جو آپ کے قبضے میں ہے، اس لیے کہ مال غنیمت میں جو چیز جمع کی گئی تھی اس میں ان سے یہ بھی لیا گیا تھا، کیا؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 اقیہ سونا۔ کہا کہ اس میں جو ہے آپ منہا کر لیجئے، اس میں کاٹ لیجئے۔ کہا وہ تو اللہ نے مجھ کو دے ہی دیا، اس میں تمہارا کیا دخل؟ وہ تو میدان جنگ میں ہمارے ہاتھ آیا ہے نا، اس میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے، وہ پیسہ جو تم نے رکھا ہے وہ لا کر کے دو۔
حضرت عباس یہاں پر جھوٹ بول گئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ نہیں، میں ادا کہاں سے کروں؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں ادا کہاں سے کروں؟ آپ نے فرمایا عباس یہ بتاؤ جس صبح کو تمہیں نکلنا تھا تم تھے اور تمہاری بیوی ام فضل تھی، تم تھے اور تمہاری بیوی ام فضل تھی، تم نے ام فضل کو کچھ مال دیا اور کہا کہ دیکھو اے ام فضل اگر اس سفر میں کام آ گیا میں واپس نہ آ سکا تو اتنا حصہ عبداللہ کو دے دینا میرے بیٹے، اتنا حصہ میرے بیٹے فضل کو دے دینا، اتنا حصہ میرے بیٹے قسم کو دے دینا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ ایسی بات ہے جو میرے اور ام فضل کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ دار کے ساتھ بھی، عزیز سے عزیز انسان کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں رکھی ہے۔ اور اس سلسلے کی آخری بات کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت سودا بنت زمعہ۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد یہ پہلی عورت ہیں، یا اگر مانا جائے حضرت عائشہ کی شادی سے پہلی ہوئی تو دوسری عورت ہے جو آپ کے عہد میں آئی ہے، لیکن اصل ہے کہ حضرت سودا کے بعد پہلی عورت ہیں جو ان کے شوہر تھے سکران ابن عمرو۔ سکران ابن عمرو یہ مسلمان تھے اور ہجرت کر کے کہاں گئے تھے؟ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہاں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب واپس آئے ہیں تو ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور سکران ابن عمرو یہ سہیل ابن عمرو جو قریش کے بڑے سرداروں میں تھے اور قریش کے سب سے بڑے خطیب مانے جاتے، مقرر مانے جاتے تھے، اور بدر میں لانے میں سہیل ابن عمرو کا بہت بڑا دخل تھا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کے تقریر کی تھی جب معلوم یہ ہوا کہ ہمارا قافلہ لوٹنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ نکل چکے ہیں مدینہ منورہ سے، تو کھڑے ہو کر کے تقریر کی تھی اور پورے مکے میں آگ لگا دی۔ اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے جس کی صحت میرے نزدیک ثابت نہیں ہو سکی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب صفرا کے مقام پر پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سہیل کے دانتوں کو توڑ دیجیے تاکہ آج کے بعد سے کبھی تقریر کرنے اور خطبہ دینے کھڑا نہ ہو سکے۔ آپ نے کہا کہ اے عمر اللہ نے مجھے مصلح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مصلح کرنا کیا ہے؟ ناک کاٹ دیا جائے، دانت توڑ دیا جائے، کان کاٹ دیے جائیں، یعنی ایسے شکل انسان کی بگاڑ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے منع کیا ہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا کرے، میں یہ نہیں کرتا۔ اور اے عمر تمہیں کیا معلوم کہ ایک وقت آئے کہ سہیل ایسی جگہ پر کھڑا ہو کہ وہاں پر کھڑا ہونا تمہیں خوش کر۔ اور ساتھیوں بشرط صحت روایت ہوا بھی ایسے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، کچھ لوگ مکمل مرتد ہو گئے، کچھ لوگ جزوی طور پر مرتد ہو گئے۔ البتہ 3 شہر تھے جو باقی رہ گئے تھے، جیسا کہ آگے آئے گا، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور طائف۔ یہ 3 شہر کے لوگ مرتد نہیں ہوئے۔ تو مکہ مکرمہ میں ان کو ارتداد سے بچانے والوں اہل مکہ کو بہت بڑا ہاتھ سہیل بن عمرو کا، اس لیے کہ جب لوگوں کے قدم کچھ جگمگانے لگے تو کھڑے ہو گئے اور تقریر کیا ہے کہ اے اہل مکہ تم اسلام لانے میں بڑی دیر کی ہے، تم لوگوں نے، تم اسلام بہت دیر میں لائے اور آخر میں لائے ہو، اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام سے سب سے پہلے پھر جاؤ۔ تو حضرت عمر نے یاد کیا کہ صحیح کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہو سکتا ہے کبھی کسی ایسی جگہ پر کھڑا ہو کہ وہاں پر کھڑا ہونا تمہیں خوش کر دے۔ تو یہ سہیل بن عمرو ہیں، یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کے بھائی تھے، جسے ہمارے یہاں یعنی حضرت سودا ان کی بھابھی تھی ہمارے یہاں کی اصطلاح میں۔ تو جب قیدی مدینہ منورہ پکڑ کر کے لائے گئے ہیں، اور ظاہر بات ابھی تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، مدینہ منورہ پکڑ کر کے لائے گئے، سہیل مکہ کے سردار رئیسوں میں ہیں،
اور کس قدر ذلت کی حالت میں ان کے ہاتھ سے بندھے ہوئے کندھے سے، ہے کہ نہیں ہے، اور ایک مجرم کی طریقے سے کھینچ کر کے لائے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھنا تھا کہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھیں بھر آئی اپنے شوہر کے بھائی کو دیکھ کر کے، اور کہا ابو یزید اس زندگی سے تو مر جانا بہتر تھا، اس زندگی سے تو مر جانا بہتر تھا، تم کیسے اپنے آپ کو دوسروں کے قبضے میں دے دیا، مر کیوں نہیں گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سودا، ارے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ابھار رہی ہے لوگوں کو۔ تو حضرت سودا نے کہا اللہ رسول استغفر اللہ، بس ابو یزید کو جو ہم نے اس حال میں دیکھا تو میری زبان سے الفاظ نکل گئے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر بہت سے ایسے حالات پیش آئے ہیں جس میں ہمارے اور آپ کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بسا اوقات انسان جذبات میں جب آتا ہے تو اس سے خلاف شرع اس کی زبان سے کوئی بات نکل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کرتا بشرطے کہ وہ اس کے اوپر اصرار نہ کرے۔ الذین اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، الذین، یہ لوگ جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ان کے دل میں آتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، فاذا هم مبصرون، حقیقت ان کے سامنے واضح ہو جایا کرتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ عام عرب جو تھے غزوہ بدر کے بعد ان کا سلوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ کیا رہا ہے۔ دیکھیے عام عرب جو مدینہ منورہ کے ارد گرد یا قریش کے جو قافلے جاتے تھے شام کی طرف اور یمن کی طرف، اس راستے پہ جو لوگ قیام پذیر تھے ان لوگوں کو بھی بڑا خطرہ لاحق ہوا کہ یہ چھوٹی سی جماعت نے تو اتنا بڑا کارنامہ انجام دے لیا، اگر اسے اسی طریقے سے پنپنے دیا گیا تو کل ہمارے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرب کی عام طور پر زندگی کیا تھی؟ لوٹ مار، ڈاکہ ڈالنا، اس کو لوٹنا، اس کو قتل کرنا، ان کے گھر والوں کو قیدی بنانا، یہی تو تھا نا۔ اور اسلام اس کے خلاف تھا، اسلام اس کے برخلاف لوگوں کو آپس میں محبت، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے رہنے، ایک دوسرے کے حق کو پہچاننے، بلکہ ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینے کی دعوت دیا کرتا تھا اسلام۔ اس لیے ان کو خطرہ ہوا کہ اگر ایسے ہی یہ طاقت آگے بڑھتی گئی تو ایک دن ہمارے لیے بھی خطرہ بن جائے گی، ہمارے لیے بھی خطرہ بن جائے گی۔ تو ان لوگوں نے کیا کام کیا کہ اپنا اپنا جو علاقہ تھا وہاں جمع ہو کر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا چاہا۔ اب مسلمانوں کا اب تک تو ایک خطرہ تھا مکہ کے لوگوں سے، اب مسلمان چاروں طرف سے خطرے کے اندر گر گئے، چاروں طرف سے خطرے کے اندر گر گئے ساتھیوں۔ اور ہوتا بھی ہے ایسا، آپریشن جب ہوتا ہے تو آپریشن سے پہلے بہت ڈر لگتا ہے کہ نہیں؟ مان لیا جائے آج کل بے ہوش کر دیا جائے تو آپریشن جو ہوتا رہتا ہے تو نہیں ہے نا، لیکن آپریشن ایک بار جب مکمل ہو جاتا ہے اور ذرا سا ہوش آتا ہے تو بڑی تکلیف ہے نا محسوس ہوتی ہے۔ تو اسی پر قیاس کر لیجئے کہ کسی بھی چیز کو آگے بڑھنے کے لیے اسے بہت سے خطرات کا اور بہت سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو مسلمان ہر طرف سے پریشانیوں میں گھر گئے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر سے واپس آئے صرف 7 دن گزرے تھے ساتھیوں، کتنا؟ صرف 7 دن گزرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قدر نامی ایک چشمے پر، ایک کنویں پر، ساتھیوں پہلے آج کے زمانے میں جیسے یہ کہہ لیجیے کہ آج جیسے راستوں میں بڑے بڑے پیٹرول پمپ نہیں بن جاتے ہیں، قیام کی جگہ ہے نا جہاں ہر چیز انسان کی ضروریات رہتی ہے، لوگ وعدہ بھی کہتے ہیں ہاں بھائی کہاں ملو گے، ادھر سے جانے والا ہے، ادھر سے ہم نے کہا کہ فلاں پیٹرول پمپ ہم فلاں جگہ ہمارا آپ کا اجتماع ہوگا۔ ایسے ہی اس زمانے میں جو شاہراہیں تھیں، جگہ جگہ جہاں پانی کا انتظام تھا، کچھ سائے کا انتظام تھا، وہاں پر لوگ اکٹھا ہوا کرتے تھے۔ بدر بھی ایک ایسی جگہ تھی نا، قافلے کے راستے میں تھی، ورنہ بدر کوئی شہر نہیں تھا، بدر کنویں تھے چند وہاں پر چشمے، اور ہلکی سی بازار لگتی تھی، اس لیے کہ شام جانے اور آنے والے قافلے وہاں پر رکا کرتے تھے۔ تو ایسے ایک جگہ تھی قدر، اور یہ کہاں پڑتی تھی؟ یہ پڑتی تھی، اگر آج آپ مدینہ منورہ سے چلیں، مدینہ منورہ کے بعد سب سے پہلا
گاؤں کہہ لیجیے، قصبہ کہہ لیجیے، چھوٹا شہر، آپ کو سویدرا ملتا ہے. آپ کو سویدرا ملتا ہے. جو لوگ پرانے راستے سے چلے ہیں ان کو معلوم ہوگا سویدرا ملتا ہے. اور سویدرا کے بعد والا شہر کون ہے؟ وہ حناکیہ. سویدرا کے بعد کون شہر پڑتا ہے؟ وہ حناکیہ. سویدرا سے آپ حناکیہ چلیے تو آپ کے دائیں طرف کا جو علاقہ ہے، آپ کے دائیں طرف کا جو علاقہ ہے، جس علاقے کے کنارے سمجھے آج پیٹرول پمپ عالیات بنا ہوا ہے، اس کے دائیں طرف کا جو علاقہ ہے یہ ایک قبیلہ بنو سلیم تھا جو یہاں پر آباد تھا. اور انہی کے علاقے میں قدر نامی ایک چشمہ تھا یا کنواں تھا جو ان کی مرکزی جگہ مانی جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قدر میں بنو سلیم کے لوگ اکٹھا ہیں اور مسلمانوں کے اوپر مدینہ منورہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر ان کو ایسے اکٹھا ہونے دیا گیا، اگر ان کی طاقت اکٹھا ہوگی، مکمل تیاری کر لی، تو ان سے نپٹنا ایک مشکل ہو گیا، بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. لہذا آپ نے سوچا کہ قبل اس کے کہ یہ تیار ہو ان کے اوپر حملہ کر دینا، قبل اس کے کہ یہ تیار ہو ان کے اوپر حملہ کر دینا چاہیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوال میں اپنے 200 ساتھیوں کو لے کر کے ان کی طرف بڑھے اور چشمے پر پہنچ کر کے جو چند لوگ وہاں موجود تھے ان کو تدر بدر کر دیا اور 500 اونٹ مسلمانوں کے ہاتھ آئے. 500 اونٹ مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے، جس میں سے اگر ایک حصہ، 5واں حصہ نکال کر کے بیت المال میں یا اللہ کے رسول کے لیے رکھ دیا جائے تو گویا کہ ہر مسلمان کو 2 اونٹ مال غنیمت میں ملے. اور یسار نامی ایک غلام بھی وہاں پر پکڑا گیا جو اونٹوں کی نگرانی کر رہا تھا. باقی تو لوگ بھاگ گئے، تو یسار نامی غلام بھی پکڑا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گرفتار کیا، لیکن وہ مسلمان ہو گیا تو آپ نے اسے آزاد کر دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ذی امر ایک جگہ ہے، ذی امر ایک جگہ ہے. یہ ابھی جو بنو سلیم کا تھا یہ آپ اس راستے پر آئے تو دائیں طرف جائے، اور ذی امر تھا یہ بائیں طرف. مدینہ منورہ سے 90 کلومیٹر تقریباً آئے ہیں، یعنی آپ حناکیہ پہنچنے لگے تو اس کے بائیں طرف 15 کلومیٹر جانے کے بعد ایک جگہ تھی النخیل نامی جگہ تھی. وہاں پر معلوم یہ ہوا کہ بنو غطفان کے لوگ اپنی طاقت کو اکٹھا کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ ان سے بھی نپٹنا ضروری ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ربیع الاول کے مہینے میں ان کے اوپر اچانک دھاوا بولا اور انہیں جدھر بدھر کر دیا. 3 دن تک وہاں پر ٹھہرے رہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم یہاں پر ایک بہادری سے آئے ہوئے ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ مار کر کے اور چلے گئے. نہیں، 3 دن تک آپ پہلی جگہ بھی ٹھہرے رہے، یہاں بھی ٹھہرے رہے اور وہاں سے واپس آئے. اس طریقے سے یہ دونوں خطرے مسلمانوں کے اوپر سے ٹل گئے. انہی دنوں میں 2 اور ایسے واقعات پیش آئے جو ہمارے اور آپ کے سننے اور دلچسپی کے ہیں. پہلا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دنوں میں حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تھی. حضرت حفصہ یہ حضرت عمر کی بیٹی تھی، حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی تھی. ان کے شوہر کا نام ہمارے خیال سے خنیس تھا، اور یہ سابقین الاولین میں ہے، یعنی جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے. اور یہ ان لوگوں میں ہے جنہوں نے حبشہ بھی ہجرت کی تھی اور مدینہ بھی ہجرت کی. انہیں غزوہ بدر یا کسی اور جنگ میں انہیں چوٹ لگ گئی تھی، انہیں زخم لگ گیا تھا، اور اسی زخم کے اثر سے مدینہ منورہ میں آئے اور ان کا انتقال. جب ان کا انتقال ہو گیا تو ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فکر لاحق تھی کہ ایک ایسی عورت جس کا شوہر جا چکا ہے اور سابق الاولین میں تھا، ایک تو غم ہے نا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس کی فکر تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے یہ ذکر حضرت ابو بکر سے کیا کہ کیا آپ سودا سے شادی کر لیں گے؟ حضرت حفصہ سے، جی حضرت حفصہ سے شادی کر لیں گے. اس لیے کہ ساتھیوں آج کا ماحول اور ہے. آج تو عورتیں اگر 15-20 سال میں ان کی شادی ہو جائے تو کہیں گے کتنے جلدی کون سی پڑی ہوئی ہے کہ نہیں، اور بیوہ ہو گئی ہیں 10 سال 15 سال رہ جائیں کوئی انہیں. لیکن ہم نے اپنے بچپن میں بھی دیکھا ہے
کہ اور پہلے بھی عورت کا بے شوہر کے رہنا اس کے اوپر اتہام کی تہمت کی انگلی اٹھنے کا ہمارا تھا. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ اگر لڑکی 15 سال 16 سال کی ہو گئی اور شادی نہیں ہوئی تو بوڑھی ہوتے ہیں ارے یہ کیا شادی نہیں کی, کل کوئی غلط کام ہو گیا تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا. لیکن آج یہ جو فطری تصور ہے ہمارے اور آپ کے دلوں سے, آج کی مادیت نے اور آج کی تہذیب نے اس کو مٹا دیا ہے. اگر آج 16 سال 17 سال 19 سال 20 سال لڑکی کی شادی کر دی ہے تو اے بھی کون جلدی پڑی ہوئی تھی, ابھی اسے پڑھنے دیے ہوتے, ابھی اسے بچہ ہو جائے گی ماں بن جائے گی, سنبھالے کیسے. یعنی دنیا بھر کی مادیت کا عذر لوگ پیش کرتے ہیں. تو کیا تھا کہ بے شوہر کے بیوی کا رہنا یہ بڑا عیب سمجھا جاتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر سے ذکر کیا کہ آپ حفصہ سے شادی کریں گے. حضرت ابو بکر خاموش رہ کے کچھ بولے نہیں. حضرت عمر کو بڑی تکلیف ہوئی, اس لیے کہ جگری جسے دوست ہماری زبان میں کہتے ہیں, دونوں جگری دوست ہیں, ساتھی ہیں, اور کچھ جواب نہیں دے رہے ہیں. حضرت عثمان سے ذکر کیا, وہ بھی خاموش رہ گئے. یہاں تک کہ کچھ دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا پیغام بھیجا تاکہ حضرت عمر کی دلجوئی ہو جائے اور حضرت حفصہ کو جو غم لاحق ہے وہ غم بھی دور ہو جائے. تو جب شادی ہو گئی تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ عمر جب تم نے ہم سے کہا تھا اور ہم نے کوئی جواب نہیں دیا, تم نے اپنے دل کے اندر کچھ بات رکھی ہوگی کہ میری بات انہوں نے نہیں مانی. لیکن صورت حال یہ تھی کہ ہم نے سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ کا ذکر کر رہے تھے, تو میں سمجھ گیا کہ شاید آپ حفصہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ہم نے جواب نہیں دیا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو میں فاش نہیں کرنا چاہتا تھا, آپ کے راز کو فاش کرنا نہیں چاہتا تھا. لیکن یہ مجھے یقین, یہ بات تھی میرے دل میں تھی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی نہ کی تو میں حفصہ سے شادی کر لوں گا. انہی دنوں میں حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز ترین بیٹی حضرت فاطمہ کی بھی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی ہے, اس لیے کہ وہ بھی اب اس عمر کو پہنچ چکی تھی, ان کی شادی ہونی چاہیے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ ہی کے یہاں جن کی پرورش ہو رہی تھی وہ بھی اب 24-25 سال کے پہنچ چکے تھے کہ ان کی شادی ہونی چاہیے. لوگ ان سے کہتے رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے کہو اور فاطمہ کے لیے پیغام دو, لیکن انہیں شرم آ گئی. یہاں تک کہ مجبور ہو گئے, وہ ان کی ایک لونڈی تھی, انہیں مجبور کیا کہ جا کر کہتے کیوں نہیں, جاؤ کہتے کیوں نہیں, جاؤ کہتے کیوں نہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے, لیکن کچھ کہنے کی ہمت نہیں پڑتی, شرم آ رہی. کچھ دیر بیٹھے رہے, علی کچھ کہنے آئے ہو, علی کچھ کہنے آئے ہو, علی کسی کام سے آپ. ظاہر بات کوئی آدمی ایسے وقت میں آئے تو ایک شبہ ہوتا ہے نا, کچھ کہنے آئے ہو, کچھ مقصد ہے. یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ شاید تم فاطمہ کو شادی کا پیغام دینے آئے ہو. آپ نے کہا ٹھیک ہے, لیکن تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے, تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے. کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس نہ تو گھر ہے اور نہ ہی کوئی مال ہے, اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر پرورش تھی, آپ ہی کے ساتھ رہتے تھے, وہاں سے آئے پھر بھی آپ ہی کی زیر پرورش رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غزوہ بدر کے مال غنیمت میں وہ جو زرہ ملی تھی وہ کیا کیا تم نے. کہا اے اللہ, وہ تو رکھی ہوئی. کہا ٹھیک ہے, اس سے بیچو اور حضرت اور فاطمہ کیا مہر ادا کرو, میں تم سے اس کی شادی کر دے رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سامان کے, جسے کہا جاتا ہے آپ نے پشک دیا پانی کے لیے اور یہ دیا وہ دیا. ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اور لڑکیوں کو جہیز دینا کیا ہے, سنت کہتے ہیں, بلکہ ہمارے یہاں تو شعر بھی بنا ہوا ہے کہ تکیہ کو کیوں نصیب نہ ہو سر بلندیاں, تکیہ کو کیوں نصیب نہ ہو سر بلندیاں, حضرت نے فاطمہ کو دیا تھا جہیز میں. حالانکہ ساتھیوں وہ جہیز کا معاملہ نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پڑھ رہے تھے, وہیں پر کھاتے تھے, آپ ہی ان کے
منتظم تھے. ظاہر بات آپ ہی کے اوپر اس گھر کا انتظام بھی یہ نہیں کہ آپ نے جہیز دیا، تو یہ جہیز سے تعبیر کرنا غلط بات ہے کہ آپ نے جہیز دیا اور جہیز دینا سنت ہے، یہ بات غلط ہے. چونکہ حضرت علی آپ کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے، آپ کے بچپن ہی سے تھے، مکہ مکرمہ میں آپ ہی کے ساتھ رہا کرتے تھے. اس لیے یہ کہنا کہ آپ نے جہیز دیا تو بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جیسے حضرت اسماء حضرت فاطمہ کی ذمہ داری تھی، ویسے حضرت علی کی بھی ذمہ داری تھی. اسی لیے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شاید ایک صحابی حارثہ ابن نعمان ہے، ان کے یہاں کوئی گھر تھا تو آپ نے کہا تھا کہ ہاں وہ گھر اگر خالی ہے تو حضرت علی کو دے دو، اور مسجد نبوی کے قریب ہی تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے جب اٹھا کرتے تھے تو کچھ دیر نماز پڑھ لینے کے بعد جاتے تھے حضرت علی کے یہاں، اور فاطمہ اور علی کو بھی تہجد کی نماز کے لیے بخاری شریف نماز، اس لیے کہ گھر کوئی خاص دور نہیں تھا، بلکہ گھر اتنا قریب تھا، گھر اتنا قریب تھا. ظاہر بات آج طرح مکیفات نہیں چلتے تھے اور گاڑیاں نہیں چل رہی ہیں، دور کی آواز بھی آیا کرتی تھی. اتنا قریب تھا کہ آپ اپنے گھر سے اس گھر میں اگر کچھ کھٹکھوٹ ہو رہے تو اس کی آواز سنا کرتے تھے. تو ایک بار صحیح بخاری شریف میں ہے کہ آپ انہیں جگا بیدار کر کے آئے، لیکن دونوں پھر سو گئے. آپ کو اٹھنے کی، چلنے پھرنے کوئی آواز نہیں ہے، تو آپ دوبارہ گئے اور کہا کہ تم لوگ پھر سو گئے، ہم نے اٹھایا اٹھا نہیں تم لوگ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ انہی دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی کس سے کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے. اس سلسلے کی جو سب سے آخری بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھ کر کے میں آج اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بات چل رہی تھی عرب کے جو قبائل تھے ان سے مسلمانوں نے کس طرح اللہ کے رسول کس طرح سے نپٹا. ذرا اس چیز پر غور کریں. جیسے اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے اور اس سے پہلے ہی سے اور آپ کے نبوت اور اس کے بعد تک مکے کی آبادی جو تھی اس کا اصل کاروبار کیا تھا؟ یہ بات آ چکی جی، کیا تھا؟ تجارت ہے نا. وہ دو سفر کیا کرتے تجارت کے لیے بڑے اہم، یعنی اور بھی سفرات ہوا کرتے تھے، لیکن بڑے پیمانے پر پورے قافلے کے ساتھ جس میں اہل مکہ میں تقریباً تمام لوگوں کے سامان رہا کرتے تھے. دو سفر ہوا کرتا تھا جس کا ذکر خود قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، رحلت الشتائی والصیف لإیلاف قریش ایلافہم رحلت الشتائی والصیف. ایک سردی میں ہوا کرتا تھا جو کدھر کا سفر ہوتا تھا؟ ہاں سردی میں، اشارہ بھی کر رہا ہوں، سردی میں یمن کی طرف سفر ہوا کرتا تھا اور گرمی میں شام. اس لیے کہ گرمی میں شام، سردی میں شام کو سفر نہیں کیا سکتے، ٹھنڈا موسم ہوا کرتا تھا، اور گرمی میں یمن میں بڑی گرمی رہا کرتی تھی، تو لہذا وہ لوگ سردی کے موسم میں یمن جایا کرتے تھے اپنا سامان تجارت دے کر کے، اور گرمی کے موسم میں شام جایا کرتے تھے. اب جب غزوہ بدر کے بعد گرمی کا موسم آیا اور انہیں تجارتی قافلہ لے جانے کا ان کے سامنے مسئلہ آیا تو کہا کہ آخر کس طرح کس راستے سے لے کر کے جائیں؟ یہ راستہ جس سے ہم جایا کرتے تھے اس پر سے تو اب مسلمان ہمیں جانے ہی نہیں دیتے ہیں، جہاں دیکھو وہاں پر اپنے آدمی کو بیٹھایا ہوا ہے اور ہمارا کوئی قافلہ جاتا ہے اس سے چھیڑخانی کرنا شروع کرتے ہیں. اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے سوچا کہ اب راستہ بدل دینا چاہیے، اب راستہ بدل دینا چاہیے. لیکن کون سا راستہ اختیار کیا جائے؟ تو مکے سے جو راستہ شام جاتا ہے اس راستے کو چھوڑ کر کے مکے سے جو راستہ عراق جاتا ہے لمبا ضرور پڑے گا، لمبا ضرور پڑے گا، لہذا وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے. عراق سے پھر شام جایا جائے، عراق ہو کر کے پھر شام آیا جائے. کہا یہ راستہ لمبا ضرور رہے گا لیکن امن رہے گا. اور یہ راستہ ساتھیوں وہ تھا جو آج بریہ کا راستہ مانا جاتا ہے. آج آپ لوگ یہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے چلیں، ظاہر بات یہاں سے عنیزہ جائیں گے، عنیزہ سے ارس جائیں گے، ارس سے بجادیہ نکلیں گے. تو رس سے ابھی تھوڑی دور آگے بڑھیں آپ تو دائیں طرف آج کل ایک راستہ کر رہا ہے، بعض گاڑیاں اس پر چل کر کے پھر عفیف چلی جایا کرتی ہیں، اور یہ بھی تھوڑا سا کم لیکن لمبا پڑتا ہے. آج گورنمنٹ چاہ رہی کہ اس راستے کو، پرانا راستہ مکہ مکرمہ کا عراق سے جو تھا وہ
یہی راستہ تھا. اس راستے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اس راستے سے مکہ مکرمہ ہم اور آپ کے لیے 100-150 کلومیٹر کم ہو جائے, اتنا نزدیک پڑا کرتا تھا, جس کے اوپر پرانے زمانے میں اب ربضہ کہتے ہیں. جہاں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی اسی راستے میں پڑتا تھا. تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ شام نہیں جا رہے, کہاں جا رہے ہیں؟ عراق جا رہے ہیں. یہ معاملہ طے ہوا, لیکن اہل مکہ نے سوچا کہ یہ راستہ, یہ معاملہ طے تو ہو گیا ہے لیکن اسے پردے ہی میں رہنے دینا چاہیے. کیوں؟ اگر خبر مل گئی اور مدینہ خبر پہنچ گئی تو وہ لوگ اس راستے پر بھی حملہ کر دیں گے. لیکن ہوا کیا, اس مجلس مشاورت میں جو آدمی شریک تھا وہ اور ایک مسلمان جو ابھی مکے سے ہجرت کر کے نہیں آئے تھے, ان کا نام سلیط ابن نعمان تھا, وہ دونوں بیٹھے اور دونوں آپس میں شراب پی رہے تھے. ظاہر بات آدمی جب شراب پی لیتا ہے تو کچھ بھی بک جاتا ہے. تو شراب کے نشے میں وہ جو کافر جس کے پاس یہ راز تھا اس نے سلیط سے بیان کر دیا کہ ہاں اس بار ہمارا قافلہ ادھر سے جائے گا, دیکھتے ہیں کہ محمد اللہ وسلم اور وہ لوگ ہمارے قافلوں کیسے چھیڑتے ہیں, دھوکہ دے کر کے نکل گئے. یہ بات سلیط نے جب سنا تو چپکے سے جلدی سے خبر کس کو پہنچا دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 100 سواروں, تیر اندازوں اور مسلمانوں کا ایک گروپ دے کر کے کہا کہ جاؤ اور القردہ نامی جو چشمہ ہے وہاں پر ٹھہرو. قریش کا قافلہ عراق جا رہا ہوگا وہاں سے شام, اس کو چھیڑو. قریش کی کوئی اطلاع نہیں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے گئے اور وہاں جا کر کے بیٹھ گئے. پھر وہاں سے جب قافلہ گزرتا ہے اہل مکہ کا, بعض روایات میں ہے کہ اس قافلے کا امیر صفوان ابن امیہ اور بعض روایات میں ابو سفیان ابن حرب تھے, دونوں میں سے کوئی تھا. انہوں نے اچانک حملہ کیا, 2 آدمی ان کے مارے گئے, 2 آدمیوں کو گرفتار کیا اور پورا مال لے کر کے پھر مدینہ منورہ. ساتھیوں, ویسے قریش کے لوگ تو چاہتے ہی تھے مسلمان سے ایک لڑائی لڑنا تاکہ اپنی پرانی عزت کو واپس لے آئیں. یہ ایک اور سبب بن گیا, کس بات کا؟ غزوہ احد کا, کہ نہ اب ہمیں یمن جانے دیتے ہیں, نہ ہمیں عراق جانے دے رہے ہیں, نہ ہمیں شام جانے دے رہے ہیں, لہذا ان کے ساتھ ایک فیصلہ کن لڑائی ضرور لڑنی چاہیے. تو پرانے اسباب کے پیش نظر یہ بھی ایک سبب بنا ہے غزوہ احد کا. اب غزوہ احد کا بیان انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلی مجلس کے اندر ہم رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے, آپ کی سیرت کو سیکھنے, اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.